الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 206 تک ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی سورہ الاعراف جو ہے الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الانفال شروع کریں گے اور اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، تم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں۔ اب یہاں پہ اس کا اندازہ بیان یہ بتا رہا ہے کہ یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں کسی سوال کے نتیجے میں نازل ہوئی ہیں، کوئی سوال ایک پیدا ہوا، سوال پوچھا گیا، اس کے جواب میں جو ہے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اب سوال کس بارے میں ہوا؟ ان الانفال، انفال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ انفال کیا چیز ہے؟ انفال کے معنی جو ہے یہاں پہ جو لکھے ہوئے ہیں وہ ہے لکھا ہوا مال غنیمت، یعنی کہ جو جنگ کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس کے بارے میں کچھ سوال پیدا ہوا۔ اب انفال کا لفظ ویسے تو نفل سے نکلا ہے، نفل کی جمع انفال ہے، اور نفل جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ اضافی چیز جس سے ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اب جنگ میں جو مال حاصل ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کا ایک اضافی مال ہوتا ہے، کیونکہ اس کا معلوم نہیں ہوتا وہ ملنا بھی کہ نہیں ملنا۔ وہ تو جنگ اگر جیتیں گے اس صورت میں ملے گا، ہار کے تو پھر تو نہیں ملے گا۔ تو اصل جو چیز ہوتی ہے وہ تو جنگ جیتنا ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز کہ جنگ کو جیتا جائے۔ جیت جائیں گے تو پھر وہ اضافی بھی مل جائے گا، وہ جتنا ملے، تھوڑا ملے زیادہ ملے اس کا بھی کوئی تعین نہیں ہوتا ہے کتنا ملنا ہے کتنا نہیں ملنا، وہ ایک اضافی چیز ہے، ایک بونس سمجھ لو۔ جس طریقے سے ہم نفل نماز کو ہم نفل کہتے ہیں، وہ نفل بھی ایک قسم کا اضافی ایک بونس ہوتا ہے، وہ لازم نہیں ہوتا وہ پڑھنا، یا پڑھنا اپنے فائدے کے لیے پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، فائدہ ہے، ہم جتنا بھی پڑھ لیں گے وہ فائدہ ہوتا جائے گا، نہیں پڑھیں گے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ اس لیے کوئی نفل کہا جاتا ہے کہ اضافی چیز ہے، آپ کے لیے فائدہ جتنا بھی کر لو۔ تو اسی طریقے سے مال غنیمت ہے جو بھی ہے یہ ایک اضافی ہے، جتنا بھی مل جائے فائدہ ہے، کم مل جائے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا تعین تو ہوتا ہی کوئی نہیں۔ اس طرح نفل نماز کا بھی کوئی تعین نہیں، جتنی مرضی پڑھ لو، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے، کم پڑھ لو زیادہ پڑھ لو نہ پڑھ لو، کوئی اس کا تعین نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ ایک جامع لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ کہ سوال یہ غنیمت کے مال کے متعلق ہی ہو رہا ہے، لیکن یہاں جو اس کے نتیجے میں اللہ نے لفظ استعمال کیا، جامع لفظ استعمال کر دیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اضافی ہے، اپنے نکاح کا کوئی تعین نہیں ہے، کوئی ایسی بس مل گئی، پتہ نہیں تھا ملنی ہے یا نہیں ملنی، لیکن وہ حاصل ہو گئی ہے، اس کی اصل یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ اس کا کون حقدار ہے۔ کیونکہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس کا جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے وہ جنگ بدر کے بعد کا بیان کیا جاتا ہے، کہ جنگ بدر جب ہوئی اور اس میں جب جو مال غنیمت حاصل ہوا تو وہ گیا کہ ایک قسم کی پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی۔ اس سے پہلے تو ان کے کفار کے اندر جو جنگ وغیرہ ہوتی تھیں وہ قسم کی لوٹ مار کی شکل ہوتی تھی، بس جس کے ہاتھ جو مل گیا وہ اس نے لوٹ لیا، وہ اس کا ہو گیا۔ تو ایسے ہی اصول سب جانتے تھے، وہ ٹھیک ہے جس کے ہاتھ جو لگ گیا وہ لگ گیا، اس کا ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ کچھ ایسا معاملہ ہوا، یعنی کہ ایک جنگ ہوئی، اس کے نتیجے میں کچھ مال جو حاصل ہوا، تو بظاہر یہ بھی ایسی ہوگا جس کے جو ہاتھ لگ گیا وہ اس کا ہو گیا۔ تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اس میں شامل نہیں ہوئے، کہ ان کے کہیں ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اوپر مامور تھے، ان کے ارد گرد موجود تھے، تو وہ اس میں بھاگ دوڑ میں وہ شامل نہیں ہو سکے مال اکٹھا کرنے کے چکر میں۔ تو وہاں کا ایسا تنازع سا پیدا ہو گیا کہ بھئی ہماری تو ڈیوٹیاں یہاں لگی ہوئی تھی، ہم تو یہاں سے ہل نہیں سکتے تھے، تو ہمارے حصے میں کیا کچھ بھی نہیں آیا، سارا مال تم لوٹ کے لگے، ہم نے تو ایک چیز بھی نہیں لوٹی، ہم تو بیٹھے یہاں، ہماری تو ڈیوٹی یہاں پہ تھی، ہم یہاں سے اٹھ نہیں سکے، تو اس کا مطلب ہم خالی رہ گئے۔ تو ایک قسم کا یہ بتاتے ہیں مفسرین کہ وہاں پہ ایک تنازع سا پیدا ہو گیا، جھگڑا پیدا ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم ڈیوٹی نبھاتے رہے تو ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، اور تم فری بھاگے پھرے تو سارا کو تم لوٹ کے لے گئے۔ تو ایک قسم کا وہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا وہاں پہ۔ تو وہاں پہ اس مسئلے کے اور اس کے متعلق نشاندہی کہ تم سے ایک سوال پوچھتے ہیں، ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو انفال ہے، جو مال آیا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، اس پہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ قل الانفال للہ والرسول، کہ کہہ دو کہ یہ انفال جو ہے، یہ جو مال ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ سیدھا یعنی کہ ایک بات کو بالکل ایک جڑ اس کی کاٹ دی گئی، اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، جو مال لوٹ لوٹ کے تم لے جا رہے ہو، یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ پہلا کچھ جنگل کا قانون تھا۔ اسلام میں اس قسم کا کوئی طریقہ نہیں کہ بس لوٹ مار مچ گئی، جس کا جو ہاتھ لگا وہ لے کے بھاگ پڑا، یہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی مال ہے جنگ کے نتیجے میں آیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تمہارا کسی کا کوئی اس پہ حق نہیں، جس کے بھی پاس جو ہے سب یہ کے یعنی کہ یہاں جمع کرا دو، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی طور پہ جو جھگڑا تھا اس کی جڑ کو یہاں سے کاٹ دیا ہے، کہ جھگڑا اسی بات کا تھا، یہ میں نے لوٹا، یہ میرا ہوگا، یہ اس نے لوٹا، یہ اس کا ہو گیا۔ اللہ نے کہا یہ کسی کا بھی نہیں ہے، جنگ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ ہوئی ہے، ان کے یعنی کہ اللہ کے لیے تم کھڑے ہوئے ہو، تو جو کچھ بھی ملا یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، تمہارا کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود اس کا کرے گا جو کرنا ہوگا، تم آپس کا جھگڑے کو اس کو ختم کرو، یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لہٰذا جتنا بھی ہے سب کچھ لا کے یہاں جمع کرا دو۔
آگے کیا فرمائے گا، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو کہ تم نے جو کام کیا یہ اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، نہ کہ مال کے لالچ میں کوئی کیا ہے، تو لہٰذا تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس چکر میں مت پڑو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح رکھو، صفائی کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو اس چیز کے اوپر، آپس میں اپنی تم اصلاح کرو اور صلح صفائی رکھو آپس میں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کا حکم مانو، جو وہ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے چلو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی کہ تم مومن ہو، اللہ کے نام کو تم نے اپنے آپ کو وقف کیا، اللہ کی بات کو تم نے مانا، ایمان لائے اللہ پر، اس کے پیغمبر پر، تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں اس طرح چلو، پرانے وہ طریقہ کار کو چھوڑو، یہ مال کا لالچ جو ہے یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، تم اپنے درمیان صلح رکھو، اور یہ مال جو کچھ بھی اللہ کے رسول کا ہے۔ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ بے شک مومن تو وہ ہوتے ہیں جب ان کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے، اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو یہاں پہ بھی تلیت کا وہی تلاوت کا لفظ آ گیا کہ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو یہ تلاوت کا مفہوم ضرور ہم ذہن میں رکھیں، تلاوت کا معنی ایسے پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ پڑھ کر سنانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی ہے کہ جب ان کو آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، زیادت ہم ایمان اور ایمان کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے اور پختہ ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی بات کو ماننے کی طرف اور زیادہ مائل ہوتے ہیں، اللہ کی آیات ان کو احکامات پڑھ کے سنائے جاتے ہیں اور مزید وہ پختہ ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ فرمایا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب کے اوپر ان کا توکل ہوتا ہے، یعنی کہ ہر معاملے میں ان کا توقع، ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، ان کے جو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے اسی کے اندر ہمارا فائدہ ہے، چاہے بظاہر وہ مال چھوڑنے ہاتھ سے لگ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ تو میں نے لوٹ لیا تھا، کچھ میرا ہو گیا تھا، ابھی سارا کچھ مجھے ہاتھ سے واپس دینا پڑ رہا ہے، لیکن ان کا توقع اتنا مضبوط ہے کہ اس دینے کے اندر ہی ہمارا فائدہ ہے، وہ ہم چاہے لے بھی لیتے ہیں تو شاید اس کے لینے کے بعد بھی ہمیں اس سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے یہ دے دیا ہے، اس کا دینے کا ہمیں اس لینے سے زیادہ فائدہ ہونا تھا۔ یہ توکل جو اللہ کی ذات پر کامل ہونا چاہیے، تو جس معاملے میں اللہ کا حکم آ گیا ہے اسی کے اندر ہمارا فائدہ ہے، چاہے بظاہر ہمیں کوئی لگ رہا ہو شاید کوئی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، تو ہمارے توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فرمایا کہ اولئک هم الذین یقیمون الصلاۃ، دوسری نشانی بتائی جا رہی ہے کہ کون ہوتا ہے توکل کرنے والے، جو اپنی نمازیں قائم کرنے والے ہوتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کا جو شیوا ہی ہوتا ہے وہ خرچ کرنا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، جمع کرنا نہیں ہوتا، اکٹھا کرنا نہیں ہوتا، لوگوں کو لوٹ مار کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایک مومنین کا شیوا اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایک قسم کا سوال پیدا ہوا، ایک تنازع پیدا ہوا، کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جامع قانون ہمیشہ کے لیے دے دیا کہ جو کچھ بھی تمہیں اضافی ملے گا تم یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا ہے، یہ میرا، میرے کی طرف نہیں جانا، وہ اللہ اور کے رسول کا، جو تو بونس اللہ نے دے دیا، تم اس کا تو تمہارا ارادہ ہی کوئی نہیں تھا سمجھ لو، یا تمہارا کوئی حق اس پہ تھا ہی نہیں، ملنا یا نہ ملنا، وہ تو قسمت کی بات تھی، نصیبوں کی بات تھی، وہ اللہ نے جب دے دیا تو وہ اللہ کی دین ہے، وہ مل گئی، ہمارا تو کوئی اختیار نہیں تھا، جب اللہ نے دیا ہے تو اس کو خرچ اللہ کے مطابق کرنا ہے۔ مومن کا شیوا جو ہے وہ خرچ کرنے کی طرف ہونا چاہیے، کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں جہاں پہ اللہ نے کہا ہے۔ یہی ہمارے تو دنیا کی مال، دنیا دولت کمائی جو بھی ہے، کوئی ہم کاروبار بھی کر رہے ہیں تو بھی دیکھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے ہمیں، اگر کوئی دکاندار دکانداری کر رہا ہے، کوئی بزنس مین کو بزنس کر رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، تو جو کچھ بھی اس کے پاس مال آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بھیج رہا ہے، آئے گا نہیں آیا تو نہ آتا، کوئی انسان گھر سے پکڑ پکڑ کر تو نہیں لاتا، گاہکوں کو نکال کے نہیں لاتا، وہ اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے۔ جب یہ اللہ بھیج رہا ہے تو یہ اس کی کرم نوازی کہ وہ ہمیں جو مال عطا کر رہا ہے یہ اس کی دین ہے، ہمارے اس پہ کوئی زور نہیں ہے، تو وہ جو دین وہ دے رہا ہے، وہ جو مال اس نے دیا ہے اس کو خرچ بھی ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، جہاں پہ اللہ نے کہا ہے خرچ کر دو وہاں پہ اس کو خرچ کر دینا ہے، کیونکہ وہ اسی کی دین ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، وہ نہ بھیجتا گاہک، نہ وہ بھیجتا وہ بزنس جو ہم کر رہے ہیں تو ہم کیا کرتے، کچھ بھی نہ ملتا، لیکن اللہ نے دیا ہے تو اب حق یہ بنتا ہے کہ جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے خرچ کر دو وہاں پہ خرچ کر دو، اللہ تعالیٰ اور دے گا، کیونکہ خزانے اسی کے پاس ہیں، دینے کا ذرائع اسی نے بنانے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومن کا شیوا بیان کر رہا ہے کہ جب وہ ان کو دیا جاتا ہے تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے کیا فرمائے گا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن، یعنی کہ جن کا پریکٹیکل ایسا، ان کا عمل اتنا پختہ ہے کہ جس طرح اللہ کہہ رہا ہے اس طریقے سے چلتے چلے جا رہے ہیں، ان کے دل میں کوئی مال کا لالچ نہیں ہے، کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی لوٹ مار ان کے اندر نہیں ہے، کوئی مال کو اکٹھا کرنے کی ہوس ان کے اندر نہیں ہے، جہاں خرچ کرنے کا کر دیا، تو یہ ہیں حقیقی مومن، مومن حقا۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کے ہاں درجے ہیں، بڑے بلند درجے ہیں، وہ مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے، غلطی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے معاف ہو جائے گی، ورزق کریم، اور انتہائی عزت والا رزق ان کے اللہ کے ہاں محفوظ ہے، یعنی کہ تم خرچ کر رہے ہو اس سے کوئی رزق میں کمی نہیں ہو رہی، وہ تو اللہ کا محفوظ ہوتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ اور دے گا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، وہ تو دیتا چلا جائے گا، تم خرچ کرنے والے بنو، اللہ تعالیٰ دیتا چلا جائے گا۔ جب انسان روکتا ہے تب اللہ تعالیٰ بھی روک سکتا ہے، پھر اگر اللہ نے روک لیا تم کہاں سے لے کے آؤ گے، تو اس لیے
ہمیں روکنے کی طرف ہی ہونا چاہیے، بلکہ خرچ کرنے کی تو ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ خرچ کرنے سے ہمارا لیکن فضول خرچی نہیں ہے، اس جگہ پہ جہاں پہ اللہ نے خرچ کرنے کا کہا ہے، جہاں پہ اللہ نے کہا ہے وہاں پہ ہمارا ہاتھ نہیں رکنا چاہیے، ہم نکالتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ میں بھرتا چلا جائے گا، اس کے خزانے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سب سے ایک مین چیز جو ہمیں سب سے پہلی چیز بتائی گئی ہے کہ انفال جتنا کچھ بھی ہے، جو کچھ ہمارے پاس اضافی اکٹھا ہو چلا جا رہا ہے، جس کی ہمیں امید نہیں تھی کہ ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ اللہ کے دین سے ہمیں مل گیا، چاہے وہ مال و غنیمت ہے جنگ کا، چاہے ویسے ہی ہمارا کاروبار ہے، بزنس ہے، کوئی بھی ہے، وہ اللہ کے دین سے جب ہمیں آ رہا ہے، پتہ جو بس ہمیں کوئی کنفرم نہیں تھا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جب اللہ کی طرف سے وہ مل گیا ہے تو اس ملنے کے اوپر ہم ایسے نہ اس کو کر لیں گے بس یہ وہ ہمارا ہی ہے، نہیں، جہاں اللہ نے اس کو خرچ کرنے کا کہا ہے ہم فوراً اس کو خرچ کریں گے، کیونکہ ہے ہی وہ اللہ کے رسول کا ہے، سمجھو جو اللہ کے رسول سے کیا مراد، جو انہوں نے قانون بتایا، جو انہوں نے طریقہ بتایا، اسی کے اوپر ہم چلیں گے، تو گویا کہ ہم اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، ہم انہی کے لیے ایک قسم کا خرچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے جو مسئلے مسائل دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ان کی جڑ اصل میں یہ مال ہی ہوتا ہے۔ دنیا کا ہم جتنے فتنے فساد دیکھ لیں اس میں 90% ہمیں 90% جو ہے یہ مال ہی اس کے اندر میں ملوث نظر آئے گا۔ اس مال کی ہوس اگر ہمارے دلوں سے نکل جائے تو دنیا کے 90% مسائل تو میرے خیال سے حل ہو ہی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔